فلائیں گے بحریہ کالج سے اجلال مبین. امریکی کیمپ کے آہنی پنجرے، ان پنجروں کے سنگلاخ فرش پر پڑی قیدی نمبر 650. جی ہاں قائد ایوان، یہ ہے ہماری آزادی کی زندہ مثال. بنتے پاکستان، دختر اسلام، جسے اپنے ملک کے محافظوں نے چند ڈالروں کے عوض بیچ ڈالا. مگر آپ چلائیے کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں. جناب صدر، جیکب آباد، حسن پور، تربیلا کے حساس علاقے صہیونی طاقتوں کو فروخت کر دیے گئے، مگر ہم خاموش رہے. ذاتی مفادات کی خاطر پاکستان کو امریکہ کی چراگاہ بنا دیا گیا، مگر ہم خاموش رہے. قومی غیرت و حمیت کی پونجی کو بے دردی سے لٹایا جاتا رہا. 600 کلمہ گو مسلمان پکڑ کر غیروں کے تسلط میں دے دیے گئے. خالد محمود کی دلدوز چیخیں ہندوستان کی کال کوٹھڑی میں گونجتی رہیں. سپاہی مقبول حسین کے دہن سے اس کی زبان اور انگلیوں سے اس کے ناخن تک نوچ لیے گئے، لیکن ہم کشمیر سنگھ کی آزادی کی جنگ لڑتے رہے. محسن وطن مجرم وطن قرار پائے. عدلیہ کو ایوان اقتدار کی غلام گردشوں میں گھسیٹا گیا. 80,000 شہدائے کشمیر کا لہو مقدس ایک خاص ویژن اور نام نہاد روشن خیالی کی نظر ہو گیا، مگر ہم خاموش رہے. نام نہاد آزادی کا نعرہ لگانے والے اس پر بھی غور فرمائیں کہ ہمارے دامن پر جامعہ حفصہ کی بچیوں کا لہو ہے. ہمارے ہاتھ باجوڑ کے طلباء کے خون سے رنگے ہیں. ہمارے نامہ اعمال میں حدود آرڈیننس میں حیا باختہ ترمیم کا کارنامہ درج ہے. ہم نے گورے آقاؤں کی خوشنودی کی خاطر اپنی اذانوں کے گلے گھونٹ دیے. ہم نے نصاب تعلیم کو اس کے نظریاتی تشخص سے محروم کر دیا. تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی. تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی. اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی. خوف کو رکھ لیا خدمت پہ کماداری کی. اور آج تم مجھ سے میری جن سے گرا مانگتے ہو. حلف ذہن و وفاداری جا مانگتے ہو. جاؤ یہ چیز کسی مداح سرا سے مانگو. طائفے والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو. مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا. گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا. گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا. شکریہ.